خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس کے سری نگر میں 36 مقامات پر چھاپے۔ کپواڑہ میں فوجیوں کے ہاتھوں ایک اور کشمیری شہید۔ اقوام متحدہ میں جھوٹے بھارتی بیانیے کو ناکام بنانے پر حکومت پاکستان اور چین کو مبارکباد۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارتی غنڈہ گردی قابل مذمت ہے، انجینئر امیر مقام۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں نہتے کشمیریوں پر ظلم و جبر کر رہا ہے، صدر آزاد کشمیر۔ فالس فلیگ آپریشن، کانگریس نے سخت سوالات اٹھا دیے۔ لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کے مابین فائرنگ کا تبادلہ چوتھے روز بھی جاری۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں اور کشمیریوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی پولیس نے سری نگر میں 36 مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی پولیس نے انسانی حقوق کے علمبرداروں اور آزادی پسند کارکنوں کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے ہیں۔ بھارتی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ چھاپے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت تفتیش کے لیے مارے گئے۔ تاہم مقامی لوگوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ کارروائی کے دوران بھارتی فورسز نے خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کو ہراساں کیا اور متعدد افراد پر پوچھ گچھ سے بھی گزارا۔ مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں اور چھاپوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ بڑے پیمانے پہ گرفتاریوں اور کشمیریوں کے گھروں کو مسلسل مسمار کیا جا رہا ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ضلع ڈوڈا میں بھی 13 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ فورسز اہلکاروں نے ضلع کے مختلف علاقوں میں گھر گھر چھاپوں اور تلاشی کارروائیوں کے دوران مسلم کمیونٹی کو ہراساں کیا اور گھروں کے کاغذات اور ڈیجیٹل آلات ضبط کر لیے۔ قبل ازیں بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت سری نگر کے شہر میں متعدد گھروں پر چھاپے مارے اور تلاشیاں لیں۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا ہے۔ فوجیوں نے ہفتے کی شب ضلع کے علاقے کنڈی خاص میں 43 سالہ سماجی کارکن غلام رسول ماگرے کے گھر پہ چھاپے کے دوران اسے گولی مار کر شدید زخمی کیا، جسے بعد میں ہسپتال لے جایا گیا، تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گیا۔ غلام رسول ماگرے کے قتل کے خلاف لوگوں نے زبردست احتجاج کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ مقتولہ کی والدہ ماجدہ بیگم نے میڈیا کو بتایا کہ بھارتی فوجیوں نے ان کے گھر پر دھاوا بول کر انہیں گالیاں دی اور ان کے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور گولی مار دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا ایک محنت کش تھا جس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اسے بلا جواز طور پر قتل کیا گیا۔ ادھر بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے ضلع ڈوڈا میں 13 مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں کیا۔ اہم دستاویزات اور موبائل اور لیپ ٹاپ سمیت ڈیجیٹل ڈیوائسز قبضے میں لے لیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بھارتی فورسز نے بانڈی پورہ بارہمولہ اضلاع میں جعلی مقابلوں میں 3 بے گناہ کشمیریوں کو بھی شہید کیا تھا۔ وادی کشمیر سے 2000 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار اور کم از کم 1 درجن مکانوں کو مسمار کرنے کی اطلاعات ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں جاری کشمیریوں کے قتل عام، گرفتاریوں اور مکانات کو منہدم کرنے کی بھارتی فوجیوں کی کارروائی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ کشمیریوں کو اپنا ناقابل تنسیق حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی قابض فوجیوں نے جنہیں کالے قوانین کے تحت کشمیریوں کے قتل عام اور گرفتاریوں کی کھلی چھوٹ حاصل ہے، مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ دہرستہ میڈیا کی آزادی پر قدغن اور تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد 16 پاکستانی YouTube چینلز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے حالیہ پہلگام واقعے کے تناظر میں اقوام متحدہ میں بھارت کے جھوٹے بیانیے کو ناکام بنانے پر حکومت پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کی کامیاب سفارتکاری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کا ایک اجلاس کنوینر غلام محمد صفی کی قیادت میں اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں حریت کانفرنس کی جملہ قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کے فورم پر بھارتی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اس کامیاب سفارتی کاوش پر حکومت پاکستان اور چین کو دلی مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک مستقبل میں بھی کشمیری عوام کے حقوق کی حمایت جاری رکھیں گے۔
اس موقع پہ کنوینر غلام محمد صفی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس نازک وقت میں پاکستان کی اصولی و غیر متزلزل حمایت کشمیری عوام کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جس طرح مقبوضہ جموں و کشمیر میں ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، کشمیری کو گھروں کو مسمار، ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور 10 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج نے وادی کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے، یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہر سو خوف اور دہشت کا ماحول قائم ہے۔ کشمیری عوام اپنی بقا، بنیادی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ان حالات میں عالمی برادری بالخصوص پاکستان کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے کہ وہ کشمیری عوام کو بھارتی ریاستی دہشت گردی سے بچانے کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرے۔ حریت قائدین نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ عالمی سطح پر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کی اپنی سفارتی کوششیں مزید تیز کریں۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کے احترام اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پرامن حل تلاش کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات کریں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارتی غنڈہ گردی قابل مذمت ہے۔